ہمارا جو گورنر ہے اس کو چینج کر دیا جائے، ہمارا گورنر تبدیل کر دیا جائے۔ وجہ کیا ہے، کس وجہ سے تبدیل کیا جائے؟ کوئی وجوہات نہیں ہے ہمارے۔ ٹھیک ہے، کس کو بنانا چاہتے ہو؟ کہا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بیٹا ہے محمد بن ابی بکر، ہم اس کو گورنر بنانا چاہتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، خط لکھا عثمان رضی اللہ عنہ پر اپنی مہر لگائی۔ کہا ٹھیک ہے، جاؤ محمد بن ابی بکر آپ کا گورنر ہے۔ اب پھر یہ پریشان ہو گیا، اس نے کہا یار میری بات تو نہ، میں نے سوچا کہ شاید انکار کریں گے، وجوہات پوچھیں گے کس وجہ سے تبدیل کرتے ہو، کوئی نہ کوئی فتنہ بنا کے لڑائی کر لوں گا۔ اس نے تو بیعت وقت ہماری بات مان لی، یہ تو مسئلہ نہ ہوا۔ کہا ٹھیک ہے، یہ کہ انہوں نے ساتھیوں کو کہا جو آپ نے ٹھہرائے، کہا 1-2 دن ٹھہرے، انہوں نے ہماری بات مانی ہوئی ہے، لیکن 1-2 دن احتیاطاً ٹھہرے۔ اب اس نے غلام خریدا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام خریدا۔ یاد رکھیں، اپنے غدار جب ہو جاتے ہیں بھی بڑا نقصان ہوتا ہے۔ جب اپنوں کے اندر غداری آ جاتی ہے، جب اپنے ڈستے ہیں تو بہت سخت ڈستے ہیں، باہر والے کو تو پتہ ہی نہیں ہے نا اس کی کمزوری کیا ہے، اپنا تو جانتا ہے اس کی کمزوری کہاں ہے، کہاں سے یہ پسلے گا، کہاں سے یہ مار کھائے گا۔ تو اس نے یہ بہت چلاکی والا معاملہ کیا عبداللہ بن سبا نے، اس نے یہ غلام خریدا۔ غلام خریدنے کے بعد اس کو کہا کہ جو رقم کہے گا دوں گا، جو تیری خواہشیں پوری کی جائے گی، ہر تمنا تیری پوری کی جائے گی، تو نے ایک کام کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ کہا عثمان کی مہر چرا کے لانی۔ عثمان کی مہر چھپائی، اوپر اس عبداللہ بن سبا نے خود خط لکھا۔ خط کیا لکھا؟ وہ جو اپنا گورنر تھا نا اس کے نام خط لکھا۔ کہا کہ جس وقت محمد بن ابی بکر تیرے پاس پہنچ جائے اس کے سر کو قلم کر دو۔ اب یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اب ادھر محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان رضی اللہ عنہ خط لکھ رہے ہیں کہ بھائی اس کو گورنر بنا دیا جائے، اور ادھر دوسرا خط اس نے خود، منافق نے خود خط لکھ کے اور عثمان کی مہر لگا کے اس کے غلام کو عثمان کے گھوڑے کے اوپر بٹھا کے کہا تو ہمارے پاس چلنا۔ اب روانہ ہو رہا ہے لشکر، اب آمنے سامنے تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ اس سے تو کدھر جا رہے؟ اوپر سے ہو کے پوچھا ہے تو کدھر جا رہے؟ کہا کہ میں گورنر کے پاس جاؤں۔ کیوں جا رہے؟ عثمان نے مجھے خط دیا، جا کے اس کو دینا ہے۔ کہا اچھا بتاؤ کیا خط ہے؟ کہا مجھے کہا بتانا کسی کو نہیں ہے، میں آپ کو خط نہیں بتا سکتا۔ جا کے پکڑا، اس سے خط کھینچا، خط پڑھا، اوپر لکھا ہوا ہے کہ جس وقت محمد بن ابی بکر تیرے پاس پہنچے اس کی گردن کو جدا کر دے، سر قلم کر دے۔ کہا دیکھو نا محمد ادھر سے تجھے کہا کہ جا تو گورنر ہے، اور دوسرا خط دے کے اس گورنر کو بھیجا کہ جب یہ پہنچے تو اس کے سر قلم کر دے۔ اب ظاہر انسان کے دل میں بات تو آئے گی نا، لوگ کہتے ہیں صحابہ بھی شریک تھے، صحابہ کی اولاد بھی شریک تھی۔ آپ ساری بات غور سے سنیں، صحابہ کی کوئی اولاد شریک نہیں تھی، کوئی صحابی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے اندر شریک نہیں تھا۔ پس منظر ہمارے سامنے نہیں ہے لوگوں کی باتوں کے اندر۔ اب یہ بات تو کوئی کسی کو بھائی کو کہ اس کے دل میں بات آ جائے گی، یہ تو تھا ہی معاملہ ہو۔ تو خیر جس وقت یہ بات آئے حضرت علی کو جا کے بتایا، محمد بن ابی بکر آئے، کہا کہ چچا جان دیکھیے نا، یہ امیر المؤمنین نے مجھے ادھر گورنر بنایا کہ جاؤ فلاں علاقے کے گورنر ہو، اور ادھر سے دوسرے خط کے اوپر اپنی مہر لگا کے اس گورنر کو بھیجا کہ جب یہ محمد بن ابی بکر تیرے پاس پہنچ جائے تو اس کے سر جدا کر دینا۔ دیکھیں نا یہ کیا چال ہے، یہ کیا معاملہ ہوا۔ حضرت علی عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس کے کہا کہ کیا یوں معاملہ ہے؟ کچھ بات پوچھنے کے لیے آئے، کیا بات ہے؟ کہا کہ یہ مہر کس کی ہے؟ کہا میری ہے۔ کہا غلام کس کا ہے؟ کہا میرا ہے۔ کہا گھوڑا کس کا ہے؟ کہا میرا ہے۔ کہا اوپر حضرت یہ پڑھیے کیا لکھا ہوا ہے۔ جب پڑھا کہا خدا کی قسم یہ میں نے نہیں لکھا، میرے ساتھ یہ کوئی منافقت ہو رہی ہے، میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں یہ میں نے نہیں لکھا۔ بھلا میں اپنے بھتیجے کو کیوں قتل کرواؤں؟ میں محمد کو کیوں قتل کراؤں؟ میں نہیں، وہ کیونکہ وہ تو جانتے تھے، وہ سمجھ گیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ یہ عبداللہ بن سبا کی چال۔ محمد بن بکر کو بھی کہا کہ یہ انہوں نے نہیں لکھا ہوا بلکہ یہ اس کی چال ہے۔ خیر وقت گزرتا گیا، شور ہو گیا۔